اچھا جی، السلام علیکم، میرا نام مناہل ہے۔ میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی یور ٹیچر فار دس کورس، کارپوریٹ گورننس اینڈ کمپلائنس۔ آج ہماری چھوٹی سی اورینٹیشن ہوگی، آپ لوگوں کو بس تھوڑا سا میں کورس کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیسے اس کو پڑھیں گے، کیا کیا چیزیں ہم کور کریں گے، اینڈ واٹ یو آل شوڈ بی لوکنگ فارورڈ ٹو learning in this course. So just to begin with, یہ اسکیٹ کالج کا کورس ہے۔ بائی اسکیٹ وی مین اسکول آف کارپوریٹ اینڈ اپلائڈ ٹیکسیشن۔ اٹس اے پروجیکٹ آف سلاطین لا پارٹنرس، اینڈ ہم لوگ ڈفرینٹ کورسز آفر کر رہے ہیں، جس میں سے ون آف دیم از کارپوریٹ گورننس اینڈ کمپلائنس، جس میں آپ لوگوں نے انرول کیا ہے۔ ہمارا ایم ہے کہ ہم انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کو کورسز پڑھائیں، جس میں پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ بیسکس ہیں، فائنینشیل رپورٹنگ فنڈامنٹلز اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف رپورٹنگ اسٹینڈرڈس، اینڈ ون آف دا کور جو پرنسپلز ہے ان اینی فائنینشیل رپورٹنگ وہ آپ کا کارپوریٹ گورننس کا ہوتا ہے، کہ آپ کی کارپوریٹ گورننس جو ہے کمپنی کی گورننس، یعنی کہ کمپنی کی فارمیشن، کمپنی کو کون لیڈ کر رہا ہے، کارپوریشن ہے، ملٹی نیشنل ہے، پبلک کمپنی ہے۔ اگر یہ ساری ٹرمینالوجیز آپ کو ابھی نہیں لگ رہی ہیں تو وہ ساری میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ جب ہمارا کورس سٹارٹ ہوگا۔ ساری جو بھی آپ بزنس رن کر رہے ہو، جو بھی آپ کمپنی رن کر رہے ہو، جب تک اس کی گورننس، یعنی کہ جب تک اس کی ایک فارمیشن اور ایک روٹ اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ جب تک آپ کے صحیح سٹینڈرڈز اور کمپلائنس سٹینڈرڈز پہ نہیں اترے گی، تب تک آپ کی باقی انٹرنل ورکنگز جس میں اکاؤنٹنگ، فائنینشیل رپورٹنگ، یہ سارے پرنسپلز شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں چل پائیں گے۔ تو دس از اے ویری امپورٹنٹ کورس جو آپ لوگ لے رہے ہیں، جس میں آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کمپنی کو فرام دا اسٹارٹ آپ نے چلانا کیسے ہے، اور ڈیورنگ اٹس لائف ٹائم وہ جتنا بھی ایکسپینڈ کر جائے اس کو آپ نے کیسے چلانا ہے، اینڈ آل آف دیٹ از بینگ ٹاٹ ٹو یو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس میں، اینڈ انٹرنیشنل آپ کے جو کارپوریٹ گورننس کے کمپلائنس کے اسٹینڈرڈز ہیں، جن اسٹینڈرڈس پہ پاکستان کے ریگولیٹری انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو یہ کورسز جو ہیں سارے پڑھائے جا رہے ہیں۔ So just to start off with a bit of guidance، جو guidance بہت ضروری ہے ہماری لائفز میں، اور جو مین ہماری ایک قسم کی سمجھنے کہ یہی ایک گائیڈنس ہے، سب سے پہلے کسی اور بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اللہ اور رسول نے جو ہمیں پڑھایا ہے، جو ہمیں نالج دی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو for him who follows the path for seeking knowledge, Allah will ease for him the path to paradise۔ تو یہ تو ایک ہمارے ریلیجن میں، ہمارے مذہب میں ایک چیز جو ہے وہ سیٹلڈ ہے کہ آپ نے نالج سیکھ کرنی ہے۔ قرآن کو بھی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے نالج سیکھ کرنی ہے، آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے اس طریقے سے کہ آپ اس سے علم حاصل کرو۔ تو یہ تو ایک پرنسپل ہے ہمارا ایک فیتھ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے۔ تو نالج کسی بھی قسم کی آپ حاصل کر رہے ہو، آپ نے نالج لینی ہے اور آپ نے اس کو ایبزارب کرنا ہے، آپ نے اس کو سننا ہے، اینڈ وہی ہمارا ایک ایم ہوگا تھوڑا سا کہ آپ کو تھوڑی سی کارپوریٹ گورننس کے بارے میں نالج جو ہے وہ دی جائے۔ یہ جی میری چھوٹی سی پروفائل ہے، جیسے میں نے کہا میرا نام مناہل علی ہے، آئی ایم این ایڈوکیٹ آف دا ہائی کورٹس۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میرا تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں۔ میں نے جی LLB آنرس کیا ہوا ہے یونیورسٹی آف لنڈن سے۔ 2016 میں میرا LLB ختم ہوا تھا۔ اس کے بعد میں 2 سال میں نے احمد بلال صوفی کے ساتھ پریکٹس کی ہے، جن کے میں انٹلیکچوئل پراپرٹی اور کارپوریٹ ڈپارٹمنٹس میں جونیئر ایسوسیٹ تھی۔ اس کے بعد میں 2018 میں اپنے ماسٹرز کے لیے چلی گئی برونیل یونیورسٹی لنڈن UK میں۔ وہاں سے میں نے انٹرنیشنل کمرشل لاء میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ میرے ماڈیولز جو تھے، میرے جو سبجیکٹس تھے ماسٹرز میں، اس میں کارپوریٹ گورننس انکلوڈیڈ تھا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن لاء تھا، اس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی لاء تھا۔ سارے آپ کے کارپوریٹ سبجیکٹ جو تھے، میرا ماسٹرز ہی بیسکلی انٹرنیشنل کمرشل لاء میں۔
جب میں واپس آئی تو میں نے ایک اور لا فرم جوائن کی آر کے ایم ایسوسیٹس کے نام سے. رحیمہ خان ہے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، ان کے ساتھ میں تھی ایز این ایسوسیٹ. وہاں پر میں نے مینلی لٹیگیشن کی، سول لٹیگیشن جس کو کہتے ہیں کہ کورٹس میں جانا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آف یو آر فرام اے لا بیک گراؤنڈ. میں انشاءاللہ کویشچن اینڈ آنسر سیشن میں آئی ول ٹرائی کہ آئی گیٹ ٹو نو یو آل ایز ویل. لا بیک گراؤنڈ سے جو لوگ ہیں اگر تو ان کو پتا ہوگا کہ کورٹس میں جو ہے مین آپ کا جو لائر کا ایک جو ہے کریئر پاتھ ہوتا ہے وہ لٹیگیشن کا ہوتا ہے. تو میں نے لٹیگیشن کی وہاں پہ، سول لٹیگیشن، سول کیسز تھے میرے پاس. موسٹلی ان کے پاس نیشنل ہائی وے اتھارٹی ان کا کلائنٹ تھا، تو ان کی آربیٹریشنس تھیں. آربیٹریشن ایک آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیس ہے. ان کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ آربیٹریشنس تھی، این ایچ اے کے جتنے بھی کنسٹرکشن کانٹریکٹس تھے اس سے ریلیٹڈ. پھر 2020 میں نے ایک اور لا فرم جوائن کی اے بی اینڈ کو کے نام سے. وہاں پہ میں ایز سینئر ایسوسیٹ گئی اور ان کے پاس جو ہے وہ کارپوریٹ کام تھا بہت زیادہ. کمپنی لٹیگیشن تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمپنیز کا کام. ان کے پاس بہت زیادہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز تھیں ایز کلائنٹس، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز، اور اس کے علاوہ وہ لوگ ایس سی سی پی یعنی کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو ہم ایس سی سی پی کہتے ہیں شارٹ میں. دیٹ از دا مین ریگولیٹری باڈی. ریگولیٹر کہتے ہیں نا، جیسے آپ کا میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے پیمرا، آپ کے ٹیلی کام کو ریگولیٹ کرتا ہے پی ٹی اے، اسی طرح آپ کی جو کمپنیز ہیں، کارپوریشنز ہیں، اور آپ کے جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے ایس سی سی پی. تو ایس سی سی پی کے پینل پہ تھی وہ فرم، اور ان کے ایس سی سی پی کی طرف سے جو کیسز ہوتے تھے ہائی کورٹ میں کمپنیز کے، وہ کیسز جو ہے وہ لا فرم ان کے ایس سی سی پی کے بہاف پہ سنبھالتی تھی. تو اس پہ میں نے اسسٹ کیا ہوا ہے. ابھی تک میں نے جتنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز اور سیکشن 42 کمپنیز جس کو نان پروفٹ کمپنیز کہتے ہیں، وہ ابھی تک میں اپنے 8 سال کی پریکٹس میں اوور 100 کمپنیز انکارپوریٹ کر چکی ہوں، یعنی کہ کمپنیز ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹر کرا چکی ہوں. اس کے علاوہ میں نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لم سے ڈائریکٹر ٹریننگ پروگرام کیا ہوا ہے، وچ از اگین این ایس سی سی پی ریگولیٹڈ پروگرام. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹر کی ٹریننگ لو اگر آپ نے کسی بورڈ پہ، کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے بورڈ پہ آپ نے سرو کرنا ہے ایز اے ڈائریکٹر. تو ایک اور بات بتاتی چلوں، میں اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کے بورڈ پہ تھی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر انٹل 2022. اور 2022 میں دین آئی جوائنڈ لاہور اسٹاک ایکسچینج وینچرز لمیٹڈ. اس کے بورڈ پہ میں ایز اے ڈائریکٹر ہوں، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر، وچ از اے ویری، آپ کو بھی کورس میں بھی پتہ لگے گا کہ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ کئی ٹائپس کے ہوتے ہیں، اور ان ڈائریکٹرز کی ڈفرینٹ جو ہے وہ جاب ڈسکرپشنز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جب وہ بورڈ پہ ہوتے ہیں کسی کمپنی کے، یعنی کہ کوئی کمپنی جب چلا رہے ہوتے ہیں. تو آئی ایم ون آف دی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز رائٹ ناؤ آن ایل ایس سی لاہور اسٹاک ایکسچینج وینچرز لمیٹڈ. اور میں نے ڈائریکٹر ٹریننگ پروگرام بھی کیا ہوا ہے لمپ سے، وچ از ویری کروشل ٹو کارپوریٹ گورننس. اس کے علاوہ میری ایک لا فرم ہے لیکس میکٹوریا کے نام سے، اس میں پارٹنر ہوں. اینڈ مائی ورک جو ہے پرائمریلی اس لا فرم میں انکلوڈیڈ ہے آن civil litigation and company and corporate litigation. Again, company کے cases, civil cases and a lot of corporate compliance. اس کے علاوہ I'm also a consultant with United Nations Women. ان کا economic empowerment کا جو پورٹ فولیو ہے ان کے ساتھ میں اس پہ کنسلٹنٹ ہوں. پروجیکٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہمارے جس میں ہم وی ورک ٹورڈز امپاورنگ ویمن اکنامکلی، عورتوں کی انکلوژن کرنے کے لیے اکانومی میں، ورک میں، اور فائنینشیل سیکٹر میں عورتوں کو کیسے انکلوڈ کیا جائے، اس پہ ہم کام کرتے ہیں. تو میرا جی 8+ years کا ایکسپیرئنس ہے کارپوریٹ اینڈ کمرشل لاء میں، which includes compliance and litigation. یہ کورس اب آپ لوگوں کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ یہ کورس کے ڈھیر سارے بینیفٹس ہیں. آئی بلیو یو آل آر فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس، مینی آف یو مائٹ ناٹ بی لائرز. چلیں ابھی میں پوچھ لیتی ہوں آپ لوگوں سے کہ ہاؤ مینی آف یو آر
فرام اے لیگل بیک گراؤنڈ آپ لوگ میں سے کتنے جو ہے وہ وکیل ہیں. اگر آپ لوگ میں سے کوئی وکیل ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہینڈ ریز کرنے کا آپشن جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. تو آئی ووڈ لائک اف یو گائز ریز یور ہینڈ آن زوم اف یو گائز آر لائرز. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ریڈمی نوٹ 8 میں کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے, آپ اپنا نام بتا سکتے ہو مجھے؟ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا پلیز اپنا نام بتا دیں آپ, بیکاز آپ کا نام شو نہیں ہو رہا. جی میم, مائی نیم از ندیم اصغر مرزا. اچھا جی ٹھیک ہے ندیم صاحب. تو وی ہیو ون لائر امنگسٹ اس. باقی آپ لوگ سب کس بیک گراؤنڈ سے ہو؟ شاہد صاحب سے میں پوچھتی ہوں سب سے پہلے. شاہد صاحب آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کا کیا اس وقت آکوپیشن ہے؟ جی شاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں بھی لا کے بیک گراؤنڈ سے ہوں. میں نے کانسٹیٹیوشنل لا میں LLM کیا ہوا ہے. اچھا جی دیٹس گریٹ, دیٹس گریٹ. امیر آپ کی کیا آکوپیشن ہے؟ جی سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا جی زارا آپ کیا کرتی ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم I am السلام. a CMA student, management level, and after that I am a finance and account officer at a construction firm, Zameen.com. اوکے دیٹس گریٹ, دیٹس گریٹ. ٹھیک جی. اچھا سو وی ہیو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ. ہمارے پاس لائرز بھی ہیں, ہمارے پاس فائنانس بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں. تو یہ کورس جو ہے دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ ٹو ایوری ون آئی وڈ سے, بیکاز اگر آپ بزنس میں ہو, آپ اگر کسی بزنس کے لیے کام کر رہے ہو, ویدر فائنانس ڈپارٹمنٹ میں, ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ میں, اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو, مارکیٹنگ میں بھی ہو, کہیں پہ بھی ہو, تو آپ کو کارپوریٹ اسٹرکچر جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اسپیشلی اگر آپ ایک لیگل ڈپارٹمنٹ میں ہو کسی کمپنی کے, یا آپ لائر بھی ہو, تو آپ کی اگر پرسنل لا پریکٹس ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے کارپوریٹ پریکٹس ایک پورا الگ ایک نیش ہے, جس کو کہتے ہیں نا ایک پورا ایک الگ ایریا ہے ود ان لا, جس میں آپ کی پریکٹس جو ہے وہ بہت اچھی فلرش کر سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کی وی ڈیوائڈیڈ دا بینیفٹس آف جوائننگ دس کورس کچھ کیٹیگریز میں. تو سب سے پہلی کیٹیگری میں لیڈرشپ اینڈ اسٹریٹجک امپیکٹ کے, یعنی کہ ایز اے لیڈر یا ایز یو نو صرف اسٹریٹجائز کرنے کے لیے آپ اپنے بزنس کو, اپنی کمپنی کو, جو بھی ہے آپ کی لا فرم ہے, جو بھی ہے کسی کمپنی میں کام کرتے ہو, تو اس لحاظ سے کیا بینیفٹ ہے. یہ جو ٹریننگ ہے یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ انہینس کرتی ہے گورننس پرنسپلس کی, ٹھیک ہے, آپ کو افیکٹولی کنٹریبیوٹ کرے گی ڈیسیجن میکنگ میں, آپ کی لیڈرشپ کو انہینس کرے گی. آپ کو جب پتا ہوگا کہ کمپنی کو ہم نے کس طریقے سے چلانا ہے, تو اٹ وڈ بی آل دا مور ہیلپ فل فار یو. اسی طرح آپ کی رسپانسبلٹیز جو ہیں ویریڈ ہو سکتی ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کی, کہ آپ کا ایک ایڈیڈ آن اسکل آ جائے گا اس میں, آپ کی کریئر پروگریس کرے گی, ایڈوانس ہوگی, آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ ایکسپرٹیز اس سے اور انہینس ہوگی, کہ آپ کو پورا کارپوریٹ اسٹرکچر جب پتا ہوگا تو یو ول بی ایبل ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ کہ کس طرح سے ہم نے فائنینشلی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. اسی طرح آپ کی جاب اسٹیبلٹی میں یہ جو ہے فردر کنٹریبیوٹ کرتی ہے, آپ کو ایک کمپیٹیٹیو ایج دیتی ہے کہ بھئی میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے تو مجھے کارپوریٹ گورننس اور کمپلائنس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو کل کو آپ نے کسی کمپنی کو کلائنٹ اپنا لینا ہے, کسی کمپنی میں جا کے کام کرنا ہے, تو ایک کارپوریٹ گورننس کا پورا جو انوائرمنٹ ہے اس کو آپ سمجھ سکو گے. گلوبلی کارپوریٹ گورننس جو ہے وہ آپ کا ان دی اکنامک سیکٹر بہت زیادہ ایک ٹرینڈنگ جو ہے وہ چیز ہے, بہت زیادہ ایک
ڈیولپنگ چیز ہے. اٹس ٹاک آف دا ٹاؤن جس کو ہم کہتے ہیں, کہ ٹاک آف دا مارکیٹ, کہ کارپوریٹ گورننس کو آپ نے اپنا بہتر کرنا ہے, کیونکہ اگر کارپوریٹ گورننس آپ کی صحیح نہیں ہوگی, کمپلائنس صحیح نہیں ہوگی, تو پوری کمپنیز تباہ ہو جاتی ہیں. آئی کوڈ گیو یو ایگزامپلز آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ. اتنی بڑی کمپنیز ہیں جن کے کارپوریٹ گورننس فیلئرز, جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے بیڈلی مینیج کی ہیں اپنی کمپنیز اور وہ فیل کی ہیں. اینرون ایک کمپنی ہے یو ایس کی, وہ اتنا فلرش کر کے بالکل تباہ ہو گئی کیونکہ اس کی کارپوریٹ گورننس نہیں صحیح تھی. اسی طرح آپ کے جو ہے بہت زیادہ فیمس کارپوریٹ گورننس اسکینڈلز آتے ہیں. آپ کے کوکا کولا کا آ چکا ہوا ہے, ایپل کا آ چکا ہوا ہے, جس میں بیسکلی آپ کے کارپوریٹ گورننس میں ڈائریکٹرز, آپ کی کمپنی کی مینجمنٹ انوالوڈ ہوتی ہے بیڈ مینجمنٹ میں, جس کی وجہ سے جو ہے پوری کمپنیز کو لاسز ہوتے ہیں, فیلیئرز ہو جاتے ہیں ان کے, پوری کمپنیز کولیپس کر جاتی ہیں. تو کارپوریٹ گورننس جو وہ انتہائی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کسی بھی بزنس میں, کسی بھی بزنس اورینٹیڈ کریئر پاتھ میں. اچھا جی, ہماری کلاسز کس طرح سے ہوں گی؟ ہمارے آن لائن زوم سیشنز ہوں گے انشاءاللہ. فرائیڈے اور سیٹرڈے کو کلاسز ہوا کریں گی 8:30 سے 10 بجے تک, اینڈ 2 مہینے کا یہ کورس ہے. ہمارے لیکچرز جو ہوں گے وہ اویلیبل ہوں گے آن لائن ویب پورٹل پہ, ریکارڈڈ سیشنز. یہ بھی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے, اسی طرح ساری کلاسز ریکارڈ ہوں گی اور وہ آپ کے آن لائن اویلیبل ہوں گی. ہمارا کورس کے کانٹینٹ کیا ہوں گے؟ میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف کارپوریشنز بتاؤں گی پاکستان میں کہ کس قسم کی ہیں, پبلک, پرائیویٹ, لمیٹڈ. پھر آپ کو بورڈ سٹرکچر بتاؤں گی میں, شیئر ہولڈرز کون ہوتے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز کون ہوتا ہے, ایگزیکٹوز کون ہوتے ہیں, ڈفرینٹ مینیجیریل لیولز کیا ہوتے ہیں. دین وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ کارپوریٹ گورننس لاز اینڈ ریگولیشنز, یعنی کہ لاز کون سے ہیں پاکستان پہ جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کارپوریٹ گورننس کو دیکھتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو ہماری کمپنیز ایکٹ ہے جو آپ کی پوری کارپوریشنز کو, کمپنی لا کو, کمپنیز کو جو چلاتی ہے. ایک ایکٹ ہے سنگل کمپنیز ایکٹ 2017, جو کہ پہلے ہوتی تھی کمپنیز آرڈیننس 1984. اس کو امینڈ کیا پارلیمنٹ نے, ہماری جو ہے پارلیمنٹ نے اس کو بہتر کر کے دوبارہ سے پاس کیا 2017 میں. اور یہ کمپنیز ایکٹ 2017 جو ہے نا وہ آپ کی پوری کارپوریٹ لا کا ایک قسم کا سمجھ لیں, پوری کارپوریٹ دنیا کا جو ہے نا وہ باپ ہے. کمپنیز ایکٹ میں A to Z سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور اس کے اندر پھر ڈفرینٹ جو ہے وہ رولز اور ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں جتنی, ان کی اپنی کارپوریٹ گورننس رولز ہیں. لسٹڈ کمپنیز ہیں جتنی, ان کی اپنی کارپوریٹ گورننس رولز ہیں. لسٹڈ کمپنیز سے میرا مطلب ہے جو اسٹاک ایکسچینج پہ کمپنیز ہیں جن کے شیئرز جو ہے وہ پبلک کو اویلیبل ہوتے ہیں. اسی طرح نان لسٹڈ انشورنس کمپنیز جو ہیں, انشورنس کمپنیز آپ کی جو ہیں, ان کے الگ کارپوریٹ گورننس کے جو ہیں وہ رولز ہیں. کارپوریٹ کمپلائنس میں ہم دیکھیں گے کہ جب آپ ایک دفعہ بزنس چلانے لگے ہو تو بزنس کا آپ کیا فارم رکھو گے, بزنس کو آپ کیسے رجسٹر کرو گے. ڈفرینٹ قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں, آپ پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹر کر سکتے ہو, پبلک لمیٹڈ کر سکتے ہو, نان پروفٹ کر سکتے ہو. یہ ہمارا ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ آ گیا ہے کورس میں, کہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ کمپنیز انکارپوریٹ کیسے ہوتی ہیں, کیونکہ کمپنیز جس طرح سے انکارپوریٹ ہوں گی اسی پہ ان کی جو ہے مینجمنٹ اور گورننس جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گی. تو آپ کی کمپنی انکارپوریٹ کیسی ہوتی ہے, پھر کمپلائنس کیا کرنی ہے آپ نے. سب سے پہلے تو آپ کی اسٹیچوٹری فائلنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہر سال جو ہے ڈفرینٹ کمپنیز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹائمنگ کی, لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کا فار ایگزامپل ہر سال آپ نے اینوئل ریٹرنس فائل کرنے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ نے SCCP کو ہر سال بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے فائنینشیلز کیسے رہے ہیں, آپ نے کوئی کمپنی میں چینجز تو نہیں کی, آپ نے کوئی ڈائریکٹر ایڈ کی ہے, کوئی آپ نے CEO بدلا ہے, کوئی CFO بدلا ہے اپنا, ٹھیک ہے. یہ ساری چینجز آپ نے بتانی ہوتی ہیں. پھر آپ کا جو ہے کمپنی میں اگر کوئی چینجز آ رہی ہیں, اگین کہ آپ اگر فائنینشیل آفیسر چینج کر رہے ہو, آڈیٹر چینج کر رہے ہو, لیگل ایڈوائزر چینج کر رہے ہو, کوئی بھی چینج آ رہی ہے, ایڈریس بدل رہا ہے, نام میں چینج کر رہے ہو, تو وہ چینجز آپ نے کمپنی میں کیسے کرنی ہے جب ایک دفعہ رجسٹر ہو گئی کمپنی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کمپنی ایک طریقے سے رجسٹر کر دی ہے تو بس وہ اسی طرح چلتی رہے گی, نہیں, آپ اس میں چینجز کر سکتے ہو. وہ چینجز کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ کو وہ کورس جو ہے سکھائے گا. اچھا,
لॉज पे कौन से हम फोकस करेंगे, हम जैसे कि मैंने कहा फोकस करेंगे कंपनीज एक्ट 2017 पे. उसके बाद हमारा फोकस होगा पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स पे जो 2013 में आए थे. कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लिस्टेड कंपनीज की रेगुलेशंस हैं 2017 की, उस पे हम फोकस करेंगे. एंड देन इंश्योरेंस कंपनीज की जो हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स हैं हम उस पे फोकस करेंगे. कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये आगे हम आपके पास हमारी कॉलेज की, हम लोग G8 में लोकेटेड हैं, ये हमारा ईमेल है, फ़ोन नंबर है. That is all for my orientation and telling you what this course is all about. I'm sorry we're on a time limitation today. हमारे पास total कोई 8 मिनट रह गए हैं. I promise you next class onwards हमारी course start हो जाएगा तो अच्छी extensive classes जाएंगी. यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो कोर्स से रिलेटेड, कोई क्यूरियोसिटी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो प्लीज़ पूछें. ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इसके बारे में आपने नहीं बताया. जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना वो आप बोर्ड स्ट्रक्चर इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे आपकी यहाँ से सेकेंड या थर्ड क्लास में, तो आपको पता लगेगा कि एक होता है ना कंपनी आपकी जो फॉर्म होती है, तो एक डायरेक्टर शेयर होल्डर होता है. कि फॉर एग्जांपल आपने जो है 3 दोस्तों ने मिलके कंपनी खोली है और आप लोगों ने 3 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट रखी है और लाख लाख रुपए जो है वो पर दोस्त ऐड हुआ है, तो आप लोग शेयर होल्डर्स हो गए. ठीक है, आपका शेयर है कंपनी में एज पर योर लाख का जो आपने कंट्रीब्यूशन की है. तो आप लोग अपने आप को डायरेक्टर्स बनाओगे कंपनी में. ठीक है, कि हम लोग डायरेक्टर्स हैं. अगर आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर रहे हो, SCCP के साथ आप रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोई भी इस तरह की SCCP के साथ जो रजिस्टर हो रही है उसमें आपको डायरेक्टर्स देने पड़ेंगे. एज इन कंपनी को चला कौन रहा है, कंपनी खुद तो एक जो है वो एंटिटी है ही है, लेकिन इसको चला कौन रहा है, इसको डायरेक्टर्स चला रहे हैं. तो कुछ कंपनीज होती है ना जिसमें पब्लिक फंड्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं या जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का जरूरी नहीं है लिस्ट होना, ये भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. उसी तरह एक नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जिनको हम NBFCs कहते हैं. जो आपके सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो जब डीम्यूचुअलाइज हुए थे, एज इन पहले स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो हर डिफरेंट थे हर रीजन के. इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज था, कराची स्टॉक एक्सचेंज था, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज था. अब वो सारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गए हैं, तो उनकी जो पीछे से पूरी एंटिटीज थी वो अब NBFCs बन गई नहीं है. तो जहाँ पे आपके पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हो, या जहाँ पे आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाते हो, आपकी शेयर्स एक्सपैंड हो जाते हैं, तो आप अपनी गवर्नेंस को, डायरेक्टर्स को, लीडरशिप को, बोर्ड को अच्छा करने के लिए आप शेयर होल्डर्स के अलावा, यानी कि जो कंपनी के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में हैं लोग, उनके अलावा कुछ लोगों को आप अपने बोर्ड पे लाते हो. ठीक है, उनको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहते हो कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं टोटली फ्रॉम द कंपनी. उनका कोई स्टेक नहीं होता कंपनी में, कोई पैसे नहीं होते उनके कंपनी में, कोई मैनेजमेंट नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनके कंपनी में. वो कंप्लीटली एक बाहर से बंदा आया होता है बोर्ड पे, जो जिसका सिर्फ एक काम है, और उसका सिर्फ एक काम जो है वो है कंपनी को ड्यू डिलिजेंस करना कंपनी की, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करना. एंड एज अ थर्ड पर्सन, एज अ कंप्लीटली इम्पार्शियल पर्सन, उसने बोर्ड पे बैठ के जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें मेक श्योर करना है कि कोई कंपनी की जो है बैड इंटरेस्ट में तो नहीं हो रही कोई डिसीजन. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये काम होता है. अब उसके लिए कुछ क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है. आपने पाकिस्तान में SCCP की रेगुलेशंस हैं, यू हैव टू हैव मोर देन 5 years of practice in whatever profession you are, and you have to have done the DTP, Director Training Program, SCCP regulated. प्रॉपर लम्स में ये कोर्स होता है और उसका एग्जाम भी होता है. SCCP के पास आपका रिपोर्ट आती है पूरी और आप SCCP के साथ रजिस्टर होते हो. अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप बोर्ड पे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्व कर सकते हो. आई होप. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम. सलाम. मैडम टाइम है, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? we have 4 minutes. Sure. ओके, एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है. जी मैं जी. सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि इस कोर्स में हम SCCP को कितना पढ़ेंगे और थोड़ा SCCP का पाकिस्तान में
کیا رول ہے اور اس کی ایگزیکیوشن ہے بھی یا صرف ایز اے نام ہی ایسی سی پی ہے؟ اس کے حوالے نہیں سے تھوڑا بتا بالکل دیں. بھی نہیں. ایس سی سی پی بالکل ایز اے نیم نہیں ہے. ایس سی سی پی ایک ٹاپ آپ کا ریگولیٹر ہے اس وقت پاکستان میں. میرے حال سے میں تو سمجھتی ہوں، اور میری آپ لوگوں کے جو ٹیکسیشن کے انسٹرکٹر ہیں شہریار صاحب، ان کے ساتھ میری ڈیبیٹ بھی یہی ہوتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو اف یو گائز آر اویئر آف ہم، وہ ٹیکس کے ڈفرینٹ کورسز پڑھا رہے ہیں. میری ڈیبیٹ ہی ان سے یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہاں پہ جو ہے نا ایف پی آر کام کر رہے ہیں، ٹیکسز کلیکٹ کر رہے ہیں. نہیں، ایف پی آر کے ساتھ ایک اور ریگولیٹر ہے جو بہت زیادہ کام کر رہا ہے، وہ ایس سی سی پی ہے. ایس سی سی پی کا رول جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے اس اکانومی میں، اس ملک کی بزنسز، کیونکہ ہم دیکھیں کیپٹل اسٹیٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پرائیویٹلی اونڈ بزنسز بہت زیادہ ہیں. تو یہ پرائیویٹلی اونڈ بزنسز کو ریگولیٹ کرنے کا ایس سی سی پی کا اتنا پارٹ ہے، اور ہمارا جو پورا کورس ہے وہ ہے ہی ایس سی سی پی پہ بیسڈ. میں خود ایک ایس سی سی پی ریگولیٹڈ پروگرام سے سرٹیفائڈ ہوں کارپوریٹ گورننس میں ایز اے ڈائریکٹر. اینڈ میرا یہ کورس بھی جو ہے وہ پریکٹیکلی بھی ایس سی سی پی کی ہی ایسپیکٹس بتائے گا، اور تھیوریٹکلی بھی جو ریگولیٹری بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا ہم ایس سی سی پی کا ہی کور کریں گے. تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے ایلیبوریٹ کیا. بس مجھے چلتے چلتے اس چیز پہ تھوڑا سا انلائٹن کیا، چونکہ آپ نے بڑا اسٹرانگ تعارف کرایا یو بلانگ ٹو ایس سی سی پی. اگر آئی بیسیکلی ڈونٹ کسی کمپنی میں نہیں، سوری، آئی ووڈ لائک ٹو کریکٹ، آئی ڈونٹ بلانگ ٹو ایس سی سی پی. میں بس ایس سی سی نو نو پی آئی میں مین ٹو سے رجسٹرڈ ڈائریکٹر ہوں. جی جی اوکے اوکے اوکے. جی. ایکچولی آئی وانٹ ٹو آسک کہ اگر ایس سی سی پی اور کمپنی کے چارٹر میں جو ایس سی سی پی نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایسا کلیش آ جاتا ہے جو کہ ایس سی سی پی کے جو ہے وہ ایکٹ میں نہیں ہے، تو اس پرابلم کو کون سالو کرے گا؟ کون سی کورٹ ریزالو کرے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایس سی سی پی کے ساتھ کمپنی رجسٹر کرنی ہے نا، تو ایس سی سی پی آپ کو خود دے گا آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور میمورینڈم آف ایسوسی ایشن، جو کمپنی کا بیسکلی چارٹر ایک قسم کا کہہ لیں، دونوں کو ملا کے کمپنی کا جو ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا، آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن ہوتے ہیں، میمورینڈم آف ایسوسی ایشن ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایس سی سی پی آپ کو خود دے گی کہ یہ لیں، آپ نے اس میں اپنی ڈیٹیلز ایڈ کر کے ہمیں دے دینی ہے، کیونکہ آپ اگر صرف یہ کام کریں گے تو پھر ہی آپ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہیں. تو وہ آپ کا ایک ایس سی سی پی کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے کہ آپ نے وہی کام کرنے ہیں جو ایس سی سی پی کہے گا، ان دا سینس کہ اٹ obviously you are free to do your business، لیکن آپ کا کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ لا میں نہیں آ سکتا اگر آپ ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. لیکن فرض کرو اگر کسی قسم کا کانفلکٹ آ جاتا ہے کہیں پہ بھی، تو آپ کی جو اوریجنل جورسڈکشن جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو اوریجنل آپ نے سب سے پہلا کیس جو ہے وہ فائل کرنا ہے، وہ یوزلی ہائی کورٹ میں فائل ہوتا ہے. اب ڈفرینٹ کاز آف ایکشن جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ ڈفرینٹ مسائل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مسئلہ کس قسم کا، کس نوعیت کا اٹھا ہے. لیکن آپ کی جو ہائی کورٹ ہے نا، اس کے پاس ایک اوریجنل جورسڈکشن ہے. یہ میں زبان آپ کو، جو میری لیگل زبان ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی جیسے جیسے ہم کورس کو لے کے چلیں گے. آپ کی سب سے پہلا جو کیس ہے وہ ہائی کورٹ میں فائل ہوتا ہے کمپنی سے ریلیٹڈ، کمپنیز ایکٹ کے انڈر. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہائی کورٹ کی ایکچوئل جوریڈکشن میں کہہ رہی ہیں، مطلب وی ول ناٹ گو ٹوورڈ دا ڈسٹرکٹ کورٹ، وی ول جسٹ فائل اٹ آن دا ہائی کورٹ. نہیں، یو آر سیئنگ ڈسٹرکٹ دیٹ؟ کورٹ کی بھی ہوتی ہے بٹ ٹو اے لمٹ ہوتی ہے. وہ میں اگین کمپنیز ایکٹ سے ہم گو تھرو کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کس کس مدعے تک ہوتی ہے سول کورٹ کی، ڈسٹرکٹ کورٹ کی سوری جورسڈکشن، لیکن یوزلی ہائی کورٹ کی ہوتی ہے. تو ڈونٹ وری، ہم لوگ یہ ساری چیزیں کور کریں گے جب ہم کمپنیز ایکٹ سے گو تھرو کریں گے، اینڈ یو ول بی ایبل ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ. اب آئی ایم سوری وی ہیو اونلی say 30-40 seconds لیفٹ. تو سوالات آپ کیونکہ چلتے رہیں گے، کلاسز انشاءاللہ ہوئیں گی، اس میں فیل فری ٹو آسک می کویسچنز. آئی لائک کویسچنز، مجھے مزہ آتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے میں اور ان کے سوالوں کے جواب دینے میں. لیکن آج ہمارے پاس ذرا ٹائم تھوڑا سا کم تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے کلاسز شروع ہوں گی تو آپ لوگوں کے سارے سوال کلیئر ہوئیں گے.